راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اس سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے سلسلے کا موضوع، ہم ایک سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت باسعادت کے واقعات، نبی پاک کی مبارک جوانی اور اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات، ہم اس کے مدنی پھول حاصل کر چکے۔ آج انشاءاللہ اعلان نبوت کے بعد کے واقعات، مکی زندگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی نازل ہوئی، آج غار حرا کی باتیں ہوں گی۔ اور آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کو غار حرا کی فضاؤں میں بھی لے چلیں گے، مدنی گلدستے کے ذریعے وہاں کی بھی زیارت آپ کر سکیں گے۔ ہمارے سلسلے میں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، نعت خواں اور قاری اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، آپ ہم سے اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اس سلسلے سے متعلق اپنے تاثرات اور آج کے موضوع سے متعلق اپنے مدنی پھول بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے کن کن ذرائع سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبرز بھی آپ دیکھیں گے، آپ واٹس ایپ پہ بھی آپ میسیجز کر سکتے ہیں، اسکائپ آئی ڈی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ اس پر بھی ہم سے چیٹ کر سکتے ہیں۔ لائیو مدنی چینل ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے۔ تلاوت قرآن پاک ہوگی اور آج تلاوت سورہ علق کی، جی ہاں انہی آیات کی تلاوت سنیں گے جو سب سے پہلی وحی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا کی پرکیف فضاؤں میں نازل ہوئی۔ آئیے ان آیات کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد آپ آج آپ سے آج کا سوال بھی کریں گے۔ یاد رہے سلسلے کے آخر میں ہم چند ناموں کا بھی اعلان کرتے ہیں اور ان میں سے قرآن اندازی کر کے ایک مدنی چیک بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1200 روپے کا یہ مدنی چیک ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی مکتبۃ المدینہ سے وہاں جا کر مدنی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آج دیکھیں گے کس کے قسمت میں یہ انعام موجود ہے۔ باری ہے قاری صاحب کی، آیتیں ہوں گی سورہ علق کی، اور جس میں انشاءاللہ وہ پہلی وحی نازل ہوئی، وہ مبارک آیت تلاوت ہوں گی۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ادب و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضائے الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تلاوت قرآن مجید آپ سب نے سنی. یہ آیتیں کب کہاں اور کس سینیریو میں کس ماحول میں نازل ہوئی انشاءاللہ اس کی بات انشاءاللہ سنیں گے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں آج کا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت کیا تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے, آپ ان پر میسج کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پر اسکائپ پر بھی میسج کر سکتے ہیں. اور یہاں میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ان فون نمبرز پر میسج کرنے کے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ ہم اس لیے میسج نہیں کرتے کہ شاید بہت زیادہ پیسے کٹ جائیں گے, تو مدنی چینل کے اکاؤنٹ میں آپ کے میسج یا کال کرنے سے کوئی رقم ڈپازٹ نہیں ہوتی. جو نارمل کالنگ چارجز یا میسج چارجز ہوتے ہیں وہی آپ کو چارج لگیں گے. ایکسٹرا کوئی چارج کبھی بھی آپ مدنی چینل پر کریں گے تو وہ آپ کو ڈیڈکٹ نہیں ہوگا. تو آئیے میسج کیجئے, آپ سے سوال ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. ربیع النور کا مہینہ ہے, جھوم جھوم کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ ثنا خوانی کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی ہو سکے تو اس میں شریک ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے سارے ہی کلام بڑے نرالے, مگر یہ کلام کے پیچھے تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں قریبی ایک ریاست تھی نان پارا. اس کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھا کرتے. تو کچھ لوگ آئے اعلیٰ حضرت کے پاس کہ حضور آپ بھی بڑا اچھا آپ کے پاس قلم ہے, بڑی پیاری شاعری کرتے ہیں, آپ بھی ریاست نان پارا کے نواب کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں, وہ لوگوں کو انعام دیتا ہے, آپ کو بھی انعام مل جانا ہے. امام اہل سنت پیارے آقا کے عشق میں رہنے والی ہستی ہیں, فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں. آپ نے قلم تو اٹھایا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ آقاؤں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بڑی پیاری نعت لکھی, اور یہ وہی نعت ہے. اس کے اشعار سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پہلا ہی شعر کتنا خوبصورت, کسی مالدار کی ثنا کے لیے تعریف کے لیے کہا گیا تھا, مگر تعریف بیان کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خوب بیان کی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یعنی میرے آقا کے حسن کا یہ کمال ہے کہ نقص تو دور کی بات ہے, نقص کا گمان بھی وہاں نہیں ہے. ہمیں خوبصورت چیزوں کو اگر دیکھیں نا ناظرین تو گلاب بڑا پیارا لگتا ہے, بڑا خوبصورت لگتا ہے. ون آف دا بیوٹیفل تھنگز آف دا ورلڈ اگر کہی جائے تو گلاب اور شمع جو ہے کینڈل بہت پیاری لگتی ہے. لیکن ان دونوں میں بھی ایک پرابلم ہے, گلاب کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے, شمع اور کینڈل بہت خوبصورت لگتی ہے مگر اس کے ساتھ دھواں ہوتا ہے. کمال دیکھیے اعلیٰ حضرت کا لکھتے ہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس تناظر میں اس بات کو سوچ کر آپ جب یہ کلام سنتے ہیں تو اور بہت لطف آتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع
ہے کہ دھواں نہیں، دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور میں نثار تیرے کلام کیا پر بات ہے، کیا بات ہے، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو ملیوں تو کس کو زبان نہیں، پر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحا رب کے بڑے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، اور وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت، کروں کیا یا رسول
کروں میں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور آخر میں وہی شعر لکھتے سبحان ہیں اللہ، سبحان جس کی اللہ، طرف آپ نے اشارہ کیا، کیا فرماتے ہیں خوبصورت بات۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تلاوت بھی ہو گئی، نعت شریف بھی ہو گئی، پہلا سوال بھی ہو گیا۔ آج باتیں سلسلہ ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے لیے بڑی، جس کو آپ کہیں کہ خوش آئند اور خوشگوار حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح کا فیڈ بیک ہمارے پاس ہے کہ پاکستان کے بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور سردیوں کی راتیں میسیجز بھی جب آتے ہیں سوال کے جواب میں تو چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی میسیج آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میرے پاس بھی ایک بڑا انوکھا سا ایک شاید کسی بدری منع کا میسیج ہے کہ عبدالحبیب انکل آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہو، چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، مگر امی منع کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ سو جاؤ، آپ یہ بتائیں نا کہ یہ ریپیٹ کب ہوتا ہے۔ تو بالکل بیٹا امی کی بات مان لیں، کافی دیر ہو گئی ہے، آپ سو جائیے۔ ہم ریپیٹ اس کو انشاءاللہ ہماری مجلس نے طے کیا ہے کہ یہ ویکلی انشاءاللہ جب 12ویں شریف ختم ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ دن کے اوقات میں پاکستان کے ناظرین کے لیے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ تو مدنی منع، آپ جو منع جاگتے ہیں، صبح اسکول جانا ہو، مدرسے جانا ہے، بہت سارے معمولات ہوتے ہیں تو وہ سو جائے کریں۔ بیرون ملک کے ناظرین بالخصوص ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مدنی چینل تو راؤنڈ دا کلاک چلتا رہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی سلسلہ اس کے بعد بھی آئے گا، باپا کی پھر دیدار ہوتا ہے، امیر اہل سنت کی ملاقات کے مناظر ہوتے ہیں، سحری کے مناظر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ہم نے کل جوانی، مبارک جوانی کے واقعات، سفر تجارت ہم نے وہ ڈسکس کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر مکہ، سبحان اللہ، تعمیر کعبہ کس طرح ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم فیصلہ ہم نے کل مدنی پھول اس کے بھی حاصل کیے۔ اب کچھ اور زندگی، مبارک زندگی آگے بڑھتی ہے، اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک نیا انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلوت پسند ہو گئے، اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر
اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات کی فطرت کے مطالعے میں، فطرت جو کائنات ہے اس کے مطالعے میں مصروف رہتا۔ دن رات خالق کے کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق رہتے، اور قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے اور اس کی تدبیروں کے لیے سوچ و بچار فرماتے رہتے۔ ان دنوں ایک اور نئی بات یہ ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بڑے زبردست قسم کے خواب آنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ جو خواب میں دیکھتے تھے صبح اس کی تعبیر جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جایا کرتی، یعنی رات خواب دیکھتے اور صبح وہ بات اس کی تعبیر جو ہے وہ ہو جایا کرتی۔ اور یہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ آپ جوابات دے چکے ہوں گے، اس لیے میں نے یہ بات بتا دی تاکہ کنیکٹیوٹی برقرار رہے۔ کل ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے 35ویں سال تک کے معاملات ڈسکس کیے تھے، اب یہ 40واں سال شروع ہو چکا ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل ہرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں تک کھانا پانی لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر سے اسے لے جاتے، یا کبھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا اور پانی غار میں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار مرجع خلائق ہے۔ جب بھی کوئی عاشق رسول وہاں جاتا ہے، میرے آقا کے وہ دن اور راتیں یاد آتی ہیں۔ غار ہرا کی کیا بات ہے، کئی دن میرے آقا نے اس غار میں گزارے، کئی راتیں گزاری۔ آئیے ناظرین، آپ کو اب غار ہرا کی طرف لیے چلتے ہیں۔ میں اس واقعے کو یہیں بریک کرتا ہوں۔ کیسے پہلی وحی نازل ہوئی، وہ کیا مناظر تھے، وہ کیا میرے میٹھے پیارے اسلام میں واقعات تھے، کچھ باتیں غار ہرا کے اندر جا کر ہم نے ریکارڈ کی ہیں۔ آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ دل تھام لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یقینی اس مبارک غار میں گزر ہوا۔ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی جب وہاں پہنچے، عجیب دل کی کیفیت تھی۔ آئیے آپ بھی ہو سکے تو اشک بار آنکھوں سے اس مبارک غار کا منظر دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جبل نور کے دامن میں کھڑے ہیں، قافلے کے کئی اسلامی بھائی جا چکے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے رستے میں ٹھہرے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے ہمارے وہ شہر ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ انشاءاللہ ابھی مزید ہم اوپر چڑھیں گے۔ رات کے اس پہر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ماہ کی ہوائیں ہمارے گرد ہیں۔ دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے۔ یہ غار ہرا جس کے بارے میں بہت کچھ سنا کہ جس پہاڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے، اس پہاڑ کو رہتی دنیا جبل نور کہا کرتی ہے۔ تو میرے آقا کیسے نورانی ہیں کہ جس پہاڑ پر جائیں وہ پہاڑ جبل نور کہلائے، وہ غار ہرا کہلائے۔ ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمارے دل میں عشق رسول کا ایک ایسا غار ہو، یاد رسول کی ایسی جمع پونجی ہو۔ وہ شعر ہے نا، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ عرصہ ہوا اس جا پر آئے تھے میرے آقا، اس وقت بھی اس جا پر خوشبو ہے پسینے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر 104 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 مرتبہ، اور میرے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟
جی تو چاہ رہا ہے کہ یہ سوال چھوڑ دوں اور اس کا جواب بعد میں آپ دیں، لیکن چلیں آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 24,000 بار جبریل امین نے حاضری دی ہے۔ تیرے دربار میں دعا ہے مولا، ہمارے سارے دکھ درد دور فرما دے، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، اے رب کریم بالخصوص شہر کراچی پر اپنی خصوصی نگاہ فرما۔ مدنی چینل پر یہ سلسلہ تفصیلاً بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے لیے ہم نے آج یہ مدنی گلدستہ تیار کیا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے سنی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی بار تشریف لائے؟ چند روایت کے مطابق 24,000 بار۔ اب ذرا یاد رکھیے 40 سال کی عمر مبارک میں پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، دنیا سے تشریف لے جانے کا جو وقت ہے وہ 63 سال کی عمر مبارکہ ہے، 23 سال ہو گئے۔ اب اگر 23 سال کے دن بنائے جائیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں تو تقریباً ہم نے حساب کیا تھا یہ 8-9 ہزار دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 9,000 دن ہیں اور 24,000 بار حاضری ہے، تو گویا تقریباً 3 بار روزانہ ایوریج بنائے تو تقریباً 3 بار بنتا تھا یا 2.25 بار بنتا تھا کہ جبریل امین ڈیلی 2 سے 3 بار، یعنی جبریل یہ ایوریج ہے، ورنہ کئی بار تو کئی بار آئے، کئی دنوں کا گیپ بھی آیا، لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا، چین آ جاتا اگر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں، ہاں بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں آتے تھے؟ 24,000 بار۔ تو کہتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، نبی پاک کے دیدار سے چین ہی نہیں آتا تھا، بار بار سدرا چھوڑ کر آ جاتے سدرۃ المنتہا سے اور پیارے آقا کا دیدار کیا کرتے۔ میرے آقا کی ہستی ہی اتنی پیاری ہے۔ بہرحال غار حرا میں میرے آقا موجود ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، اور اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں کو پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی سے کہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معانقہ کیا، گلے ملے اور پھر عرض کیا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ اسی طرح کیا، پڑھیے، آپ نے پھر وہی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ اب تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا کو سینے لگایا اور پھر زور سے سینے لگا کر چھوڑ کر کہا، اب یہ وہ پہلی وحی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ان آیتوں کو یاد کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے، کیونکہ یہ اچانک واقعہ ہوا تھا نا ایسا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کچھ سکون ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ واقعہ شیئر کیا کہ مجھے ایسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا، اس طرح کا کچھ معاملہ عرض کیا کہ حضور آپ گھبرائیے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتیں اور مشکلوں میں کام آتے ہیں۔
اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. آپ کو یاد ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل ہم نے سلسلے میں سنا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خطبہ نکاح تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی پڑھا تھا. یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں، یہ موحد تھے اور اہل مکہ کی شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. بہت طویل عمر ہو گئی تھی، بوڑھے تھے، نابینا ہو گئے تھے. بی بی خدیجہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پاس لے گئی اور کہا کہ اے بھائی ذرا ان کی بات سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک شخصیت آئی، مجھے سینے سے چمٹایا، سارا واقعہ بیان کیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی. غور کیجیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھے مکے سے باہر نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کی دشمنی پر قبر بستہ ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، میرے آقا مضطرب رہنے لگے. اور اب ایک بار کہیں گھر سے تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یا محمد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ میرے آقا یعنی حضرت جبریل نظر آئے جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ منظر دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً یہ نئی چیزیں تھی آپ کے لیے. تو اب میرے آقا نے جب دیکھا تو پھر گھر تشریف لائے، خوف کا عالم تھا، کمبل پہنا اور لیٹ گئے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑے ہوئے لیٹے تھے. رب کو یہ ادا بھی کیسی پسند آتی ہے. اب جو دوسری وحی نازل ہوتی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، میں ہمارے قاری صاحب سے کہوں گا اگر جو سورہ مدثر ہے اگر اس کو آیتیں اگر نکال لی جائیں، میرے پاس موجود ہے، سبحان اللہ، اگر یہ طرز میں سنیں گے مطلب تلاوت کے انداز میں سنیں گے تو اس کا اور لطف آئے گا انشاءاللہ. یا ایھا المدثر، انشاءاللہ چند آیتیں ہیں ذرا سنا دیجیے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کس پیارے انداز میں دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے قرآن میں تذکرہ بھی فرمایا تو کتنے پیارے انداز میں فرمایا. اب ان آیتوں کو ترجمہ سنیں، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ. میرے آقا کمبل پہنے لیٹے نا ہیں، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ وحی کا اب سلسلہ شروع ہو گیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے. ایک آرڈر مل چکا تھا، ایک حکم مل چکا تھا، اعلان نبوت اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں لوگوں تک پہنچانا تھا. سب یہ جو قم فانذر اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کا حکم جو ہے وہ مل چکا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا تھا. چونکہ اعلانیہ دعوت کا حکم نہیں آیا تھا، وہ بعد میں آیات اتری تو اس کا حکم بعد میں آیا تھا. تو اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعوت شروع کی اور اس وقت سب سے پہلے یہ اتفاق ہے علماء کرام کا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ سب سے پہلے ایمان لائیں عورتوں میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لے آئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لے آئے، اور اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ کرام علیہم رضوان وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر وہ بھی ایمان لے آئے. یعنی 10 صحابہ کرام میں سے 5 وہ ہیں جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت اسلام کی وجہ سے جو سابقین اولین میں سے ہیں. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پہلے ایمان لانا کتنا زیادہ پسند تھا، اس کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے اگر یہاں پر اس کو بیان کیا جائے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ الفاظ فرمائے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری سب سے بہتر بیوی تھیں. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں
اور انہوں نے ہر طرح میری مدد کی. اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ معاملہ ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں یہ لفظ کہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو ابوبکر نے میری تصدیق کی. تو گویا کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے تھے، جنہوں نے پہلے تصدیق کی تھی، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے خصوصی محبت کرتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے تھے. یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکی تھی. اب ان کی وفات کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے. صرف تذکرہ نہ کر تذکرہ تو کرتے، ان کی جو سہیلیاں تھیں جو ان کے ساتھ رہنے والی ان کو تحائف بھی جایا کرتے تھے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ پہلے ایمان لانے کی بھی بنا بھی تھی، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انٹریکشن تھا نبی پاک سے، جو اس واقعے میں بھی ہم نے سنا کہ وہ تسلی دیتی، پیارے آقا کی خدمت کرتی، ہر طرح سے مدد فرماتی. تو یہاں اسلامی بہنوں کے لیے بھی زبردست درس ہے کہ اگر شوہر کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو اس کی پریشانی میں اضافے کا باعث نہ بنے. بعض اوقات کاروباری تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات پرابلمز ہوتے ہیں، وہ ٹینشن میں گھر آیا تو گھر والے بھی ٹینشن دے رہے ہیں. اے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، یہ سبق لیجئے کہ اگر شوہر کسی ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی تسکین کا باعث بنے، دلاسے کا باعث بنے، پرابلم میں ساتھ شیئر کرے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ انہیں یاد فرماتے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بھی فرمایا کرتے کہ میری سب سے بہترین چہیتی، اور اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لائی، اس وقت میری مدد کی کہ جب مشکلات کے دن تھے. اس طرح کے الفاظ احادیث میں ملتے ہیں. تو ہمیں یہاں یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے. اب ایمان لاتے ہی ڈے ون سے آپ نیکی کی دعوت دینا بھی شروع ہو گئے. یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ پہلے تو خود ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان لاتے ہی دوسروں کو ایمان لانے کی دعوت دینا. تو مبلغین دعوت اسلامی کے لیے مدنی پھول ہے، اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس میں ہمیں بھی مشاہدہ ہوا ہوگا، ماشاءاللہ غلام یاسین بھائی نے بھی بیرون ملک سفر کیا، اور مبلغین یہاں پر ہیں کہ بعض اوقات ہم جس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بنے گا، نہیں بنے گا، آئے گا نہیں آئے گا. لیکن بعض اوقات بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو کتنا بڑا مبلغ دعوت اسلامی بن گیا، مفتی بن گیا، عالم بن گیا. کئی تجربہ ہوا. ہاں کئی تجربے ہوں گے آپ کے پاس کہ ایسا وہ ایک اسلامی بھائی کو دعوت دی، اب اس کے ساتھ ہم نیکی کی دعوت ہفتہ وار جاتے تھے. اس کے بعد اس نے شروع کی نیکی کی دعوت دینی، وہ وہاں کا تھا چونکہ. اب جو وہ دعوت دیتا تھا نا لوگوں کو، تو وہ لوگ اس کی دعوت زیادہ اچھے انداز میں سنتے تھے اور آتے بھی تھے. میں آپ کو ہمارے سفر کا ایک واقعہ بتاؤں. ہمارے جو سجاد مدنی بھائی ہیں ماشاءاللہ نائب مفتی ہیں، اور اس وقت بہت زبردست مدنی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. حج پر ہم ساتھ تھے نا، تو راستے میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کیسے ماحول میں ہیں. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بڑا اپنا عجیب واقعہ سنایا. اچھا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں ہمارے علاقے میں وہ اسلامی بھائی، آج وہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کی کسی بڑی ذمہ داری پر نہیں ہے. وہ اسلامی بھائی ہمارے قافلے میں آئے تھے اور ہمارے علاقے میں، اور انہوں نے نیکی کی دعوت دی. تو میں بڑا چھوٹا سا تھا، وہ بتا رہے ہیں سجاد بھائی کہہ رہے ہیں، اور میری عمر چھوٹی سی تھی، ینگ تھا. تو انہوں نے میرے والد صاحب پر انفرادی کوشش کی کہ آپ کے بیٹے کو جامعۃ المدینہ میں داخل کر دیں. تو میرے والد صاحب نے مجھے ذہن بنایا، انہوں نے اسلامی بھائی نے، تو میں باب المدینہ آ گیا، میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، جامعہ سے فارغ ہوا، دارالفتہ جوائن کیا، دارالفتہ تخصص کیا، پھر دارالفتہ میں آج اس شعبے میں یہاں تک پہنچ گئے. اتفاق یہ تھا اسی حج پہ وہ اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اب دیکھیں میں اس اسلامی بھائی کی خوشی کا اندازہ آپ کو نہیں بتا سکتا. یعنی ایسا حسین اتفاق ہوا کہ وہ اسلامی بھائی مجھے مل گئے. میں نے کہا یار آپ کو اتنی بڑی خوشخبری دوں گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. میں نے ان کو سجاد بھائی کے سامنے بٹھا دیا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیسے ماحول میں آئے، یہ کیسے یہاں تک پہنچے، یہ آپ کی انفرادی کوشش کی وجہ سے. اس اسلامی بھائی کو یقین نہیں آیا، اس کو یاد بھی نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور میں نے کہا دیکھیں یہ ہے نیکی کی دعوت کا صلہ. جس وقت آپ نے ان کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرنے کا کہا ہوگا آپ کو نہیں پتا ہوگا. اچھا وہ خود مدنی نہیں ہے اسلامی بھائی جنہوں نے جامعہ میں ان کو داخل کرایا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کتنا بڑا ثواب جاریہ ہو گیا. تو یہ ہمیں نیکی کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کو ایمان انہوں نے لانے پر راضی کیا، وہ عشرہ مبشرہ میں ہو گئے. جی یعنی یہ مفسرین نے یہ لفظ لکھے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لاتے ہی دعوت اسلام شروع کر دی. یعنی یہ اسپیسیفکلی ان کے بارے میں یہ نوٹ کیا اور جو ہے نا بیان کیا گیا کہ فوراً بیان میں شروع کر دی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے جو ان کی دعوت پر ایمان لائے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم. تو یہ سارے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. اب ہمارے نگران شورا کو دیکھ لیں. نگران شورا کئی بار تذکرہ کر چکے ہیں کہ بھائی صاحب بڑے ماڈرن تھے ماحول سے پہلے، ایک عام اسلامی بھائی ہیں. آج بھی اس اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں،
وہ کسی بڑی ذمہ داری پہ نہیں ہے دعوت اسلامی کی، لیکن وہ نگرانی شورا پر کوشش کرتے رہے، آج دیکھیں ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس نیکی کی دعوت دینے والے کو ثواب جاریہ ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ہم سب کے لیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی پھول ہے۔ سلسلے کے آغاز ہی میں کتنا پیارا سیرت صدیقی سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے مدنی پھول مل رہا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نہیں جانتے آج یہ روڈ پہ چلنے والا، یہ کلین شیو، یہ پینٹ شرٹ والا، یہ برے کاموں میں مصروف ہمارا بھائی، اگر ہم اس کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اس کو اجتماع کی طرف بلا رہے ہیں، بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ڈینائی کر دیتے ہیں، بات نہیں مانتے، دل برداشتہ نہ ہو، دیتے رہیں۔ ابھی آگے سنیں گے آپ کہ ان عشرہ مبشرہ کی جو ہستیاں ہیں، یہ سابقین جو اولین ہیں، ان کے ساتھ کیسے کیسے مظالم ہوئے، یہ ہٹ نہیں گئے راستے سے، یہ سفر کرتے رہے، یہ کوشش کرتے رہے، اور پھر وہ کامیابی ملی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ صبح قیامت تک جب تک اسلام رہے گا، ان نیکی کی دعوت دینے والے صحابہ کرام کو انشاءاللہ اس کا صلہ ملتا رہے گا۔ نبی پاک کی وہ تربیت تھی کہ فرام دا ڈے ون، ایمان لاتے ہی اب نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ موضوع کو مزید لے کر آگے چلیں گے، مگر آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے۔ آئیے کچھ کالز اور کچھ میسیجز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناظم بول رہا ہوں مدینہ شریف سے۔ میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، راتیں بھی مدینہ کی، باتیں بھی مدینہ کی، اور ماشاءاللہ یہ کال بھی مدینہ کی۔ آپ سبھی لوگوں کو جتنے بھی دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ سب کو بہت بہت مہینہ مبارک ہو۔ اور بس میں اتنا خوش ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ یہ پروگرام، یہ چینل کتنا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت اسلامی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے والوں، ہمیں آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ کی خوشی، آپ کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ضرور سلام عرض کیجیے گا، ہماری حاضری کی التجا پیش کیجیے گا۔ ہم تو ایک پینا فلیکس لگا کر مدینے کی یاد بنا رہے ہیں، آپ تو وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، تو ہمارا سلام عرض کیجیے گا تاکہ ہماری بھی جلدی جلدی حاضری ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں بڑی تعداد میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی مدینہ منورہ جانا ہوا، یعنی چھوٹے چھوٹے مدنی بچے، مدنی منع حقیقی، اور جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ، یعنی جو لوگ مدینہ منورہ ہی میں پیدا ہوئے۔ میں ابھی پچھلے دنوں حاضری ہوئی تو ایک اسلامی بھائی ملے، ان کی غالباً عمر 40 سالوں کی، بیچاروں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، وہ ویل چیئر پر تھے۔ انہوں نے دور سے مجھے بلایا، اور جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا میں مدینہ منورہ ہی میں پیدا ہوا ہوں، یعنی 40 سال سے مدینہ منورہ میں ہیں۔ مجھے کہنے لگے امیر اہل سنت کہاں ہے؟ دعوت اسلامی کو بالکل نہیں جانتے تھے، پتہ ہی کچھ نہیں تھا، صرف مدنی چینل۔ کہنے میں اس حالت میں نے اپنی ٹکٹ بک کرا لی ہے، میں کراچی جا رہا ہوں حضرت صاحب سے ملنے۔ تو میں نے بتایا امیر علیہ سنت ان دنوں پاکستان میں نہیں ہے، تو میں تو بولے جائی صرف ان سے ملنے تھا۔ تو میں نے کہا ابھی رک جائیں، پھر ربیع الاول میں امیر علیہ سنت آ جائیں گے، پھر دیکھیے گا۔ چلیں اگر آپ بھی سن رہے ہوں تو آ جائیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ، اور دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں چلے، اس بہانے ہماری حاضری ہو جاتی ہے۔ آج پہلی کال ہی مدینے کی آ گئی ہے، تو واقعی راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہاں راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات ہے جینے کی۔ اگلی کال دے دیجئے۔ میں یہ میاں والی سے محمد اقبال خان نیازی بول رہا ہوں، اور میرے پاس جگہ ہے، میں یہاں پہ مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے معلومات حاصل کرنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، آپ نے میاں والی سے کال کی اور مدرسہ بنانے کی نیت کی۔ آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، یا ہمارے فون نمبرز پر آپ اپنا فون نمبر اور ایڈریس ڈراپ کر دیجئے، تو ہمارے ذمہ داران آپ سے انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے۔ اگلی کال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرشید بول رہا ہوں شکاگو سے۔ عبدالحبیب بھائی سے کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ یہاں کی مسجد میں ایک نعت پڑھے تھے، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہی کی آواز میں پھر وہی نعت سنی جائے۔
کہ آپ کا بڑا احسان ہوگا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین اور مدنی چینل کا دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑے پیارے ہمارے یہ بزرگ ہیں. شکاگو میں ان سے ملاقات ہوئی, آپ نے فرمائش کی, انشاءاللہ میں ضرور چند اشعار ہمارے بزرگ کی احترام میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اگلی کال دے دیجیے. محمد صادق صدیقی سعودی عرب سے بول رہا ہوں. اور میرے کو سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام چمک سے پاتے ہیں شب آنے والے, میرا دل چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین ابتاری بابو مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری فرمائش یہ, میرے کو ایک نعت سنا دیجیے, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. حسنین بھائی رات کتنی ہو گئی ہے, ابھی تک آپ سوئے بھی نہیں ہیں, آپ مدنی مننے لگ رہے ہیں. چلے جناب انشاءاللہ کچھ فرمائشیں آ گئی ہیں, میسیجز بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں. کل میں نے سلسلے کے دوران جب ہم نے جارڈن کا درخت دکھایا تھا, اردن کا وہ مبارک درخت دکھایا تھا, تو گوگل میپ کے ذریعے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ مدینہ منورہ سے سیریا کے راستے کے درمیان ہم نے سرچ کیا تھا. تو بیسیکلی وہ سفر تو مکہ پاک سے ہوا تھا. تو بہرحال مکہ پاک ہو یا مدینہ پاک ہو, عرب شریف سے شام کے سفر کے دوران ہی وہ درخت کی جگہ آتی ہے. تو ایک میسج آیا تھا, تو میں نے کہا ذرا کلیئر کر دوں کہ واقعی وہ سفر جو تھا, سفر شام جو ہے, کیونکہ ابھی تو ہم مدنی زندگی تک پہنچے ہی نہیں ہیں, مکی زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو وہ مکہ پاک سے سفر ہوا تھا. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, مدنی منا محمد اسید قادری کی طرف سے میسج ہے. ایک بڑی پیاری اور فرمائش آئی ہے, راتیں بھی مدینے کی میں پلیز اس میں تلاوت 30ویں پارے کے پہلے رکوع کی جو نعت خواں سے آپ نے کروائی تھی 2 دن پہلے, یہ تلاوت پلیز دوبارہ تلاوت سنا دیں. اللہ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. انشاءاللہ ضرور سنیں گے. سورہ نبا کی تو کیا بات ہے, جب بھی سنیں تو ہمارے نعت خواں اسلام میں ذرا تیار کر لیں. مجھے یہ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں کی مدینے کی بہت ہی اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کی فرمائشوں کا. اچھا چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, تو مدینے کی باتیں نا انشاءاللہ, چلو کرتے ہیں انشاءاللہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. مدینہ 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 ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. سہانا سہانا دلارا مدینہ, سہانا سہانا دلارا مدینہ, ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ, ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. رہے ان کے جلوے, بسے ان کے جلوے, میرا دل بنے یادگار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ,
پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، انشاءاللہ۔ جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، امیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے، امیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، اگر تلاوت بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ بڑی پیاری میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سلسلے میں بھی عرض کیا تھا 30ویں پارے کی جو پہلی سورہ ہے سورہ نبا، ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت کی کیا بات ہے، مگر بالخصوص میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 30واں پارہ، کیونکہ پورے قرآن کو جب کہتے ہیں ترجمہ اور تفسیر سے پڑھے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، پڑھنا تو پورا ہی ہے، مگر 30ویں پارے کو اگر سٹارٹ کر لیں تو کیا خوبصورت انداز میں قبر و آخرت کی، قیامت کا منظر کشی کی گئی ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، مال کی محبت سے بچنے کا ذہن دیا گیا ہے۔ سورہ نبا، سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے، تلاوت سنیے اور پھر ہو سکے تو ترجمہ ضرور اس کا پڑھیے گا، سبحان اللہ، ہو سکے تو سر جھکا کر باادب آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا
ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تلاوت قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اے کاش کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ جب ہماری آنکھیں قرآن شریف کو نہ دیکھیں، کوئی ایسا دن نہ گزرے جب ہماری زبان سے کچھ آیات کی تلاوت نہ ہو۔ روزانہ تلاوت قرآن کیجئے، روزانہ اس کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مخارج سے پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے قائم ہیں، رابطہ کیجئے۔ دعوت اسلامی والے فری آف کاسٹ، فری آف چارج آپ کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ وہ زندگی اچھی نہیں ہے جو قرآن کے بغیر ہے۔ اتنی عمر ہو گئی ہوگی آپ کی کہ آپ کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے، پڑھیے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح، پھر دیکھیں قرآن کی لذت۔ قرآن پاک دیکھیں رب کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے۔ کیا چاشنی ہے، کیا الفاظ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے۔ قرآن ہی کی تو بات ہو رہی ہے، پہلی وحی کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک پر آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں 3 سال تک تو خفیہ دعوت اسلام ہوتی رہی، یہ صحابہ کرام قریب آتے رہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کی چوٹی پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر قبیلہ قریش کو پکارا، یا معشر القریش۔ جب سب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں، ہم یقیناً اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا، صادق اور امین ہی پایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ یہ وہی لوگ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین مانتے تھے، مگر چونکہ اعلان نبوت فرمایا، رب کی طرف بلایا، اب ان لوگوں نے یہ گوارا نہ کیا۔ جو دین کا کام کرتا ہے اسے ستایا جاتا ہے، اسے بعض اوقات جھٹلایا جاتا ہے،
मगर ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से सीखने को मिल रहा है कि तकालीफ आए, मुसीबतें आए, डिनायल किया जाए, हमने हक के रास्ते पर जरूर रहना है। तीसरे दौर की तरफ हम चलेंगे कि जब मजालिम की आंधियां चलना शुरू हो गई, मगर चूंकि आज हमारे साथ एक अरबी लुगत जानने वाले मुबल्लिग दावत इस्लामी भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब तक की जो हमारी गुफ्तगू हुई है, गुलाम यासीन भाई इंशाअल्लाह उसका कुछ अरबी खुलासा, हमारे अरबी नाजरीन भी होंगे, हो सकता है दिल जोई भी चले हो जाए, नहीं आती अरबी समझ, मगर लुगतुल हबीब है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़बान है। तो आइए चंद बातें, चंद मदनी फूल इंशाअल्लाह अरबी ज़बान में भी सुनते हैं इंशाअल्लाह। हो सकता है ये मदनी गुलदस्ता बाद में हमारे अरबी नाजरीन के लिए भी काम है। बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, कुछ खुलासा इंशाअल्लाह पेश फरमाइए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहिब्बती फिल्लाह व मुशाहिदी क़नात मदनी, नहनु अलआन फी सिलसिला अल-लयाली फिल मदीना मुनव्वरा वल कलाम फिल मदीना मुनव्वरा। क्या बात, كأننا في المدينة المنورة ونتكلم عن مدينة المنورة. نعم. وسلسلة هكذا، ولكن حلقتنا اليوم عن الحوادث التي وقعت بعد إعلان النبوة. يعني عندما كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يتخلى في تعبد الله تعالى في جبل النور. جبل النور يعني هناك غار اسمها حراء، كان يدخلها ويتعبد الله عز وجل، وكان يأكل الطعام أيضا. وكما سمعنا في هذه الحلقة من المذيع، عندما ينتهي الطعام كانت خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنه يوصل الطعام. رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما نعرف كل الناس هو أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء. ونخبركم كما سمعنا في هذه السلسلة، سيدنا جبرائيل عليه الصلاة والسلام نزل عليه بالوحي 24,000 مرة. هذا في الرواية، من الرواية قيل 24,000 مرة كان جبريل عليه الصلاة والسلام نزل بالوحي على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عندما نزل أول مرة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غار حراء، فقال له اقرأ، فأجابه ما أنا بقارئ. فمرة ثانية قال قل اقرأ، اقرأ، قال لا ما أنا بقارئ. ومرة ثالثة حصلت نفس الشيء، ولكن مرة ثانية عانقه معانقة جدا وشديدا وقال اقرأ، إلى آخر الآية كما سمعنا من القارئ. أيها الإخوة، عندما سمع هذه الآيات الشريفة رجع إلى البيت وقابل الزوجة الكريمة الشريفة المباركة الخديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. هي جعلته مطمئنا، اطمأنته، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل وهو موحد. نعم. وهو أخبره أخبارا يعني كثيرة، وأخبره أيضا يعني قومك سيخرجك من مكة المكرمة. فتحير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قومنا وهو يخرجنا من مكة؟ نعم، هذا كان خبر ورقة بن نوفل أخبره. أحبتي في الله، وجاء اليوم والله عز وجل نزل هذا الحكم يعني للهجرة من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة. وهناك حصل الفاصل، لم ينزل الوحي. وبعده يعني بعض الناس تكلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينزل وحي؟ فالحمد لله نزل الآيات الشريفة يا أيها المدثر، كما سمعنا هذه الآية من القارئ. 3 سنوات كما سمعنا من قبل
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यदउ अन्नास खुफियतन व मा शा अल्लाह ताला व बिफضलिल्लाह व बिकरमिल्लाह सय्यदुना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आमन बिही व खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आमनत बिही सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आमन बिही व ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु आमन बिही وكثير من الصحابة بالمحاولة فردية كما نقول في الدعوة الإسلامية انفرادي كوشش يعني المحاولة انفرادية. سيدنا صديق أكبر رضي الله تعالى عنه جاء بعثمان جاء بزيد بن عوام كما أخبرنا هذا الشيخ حفظه الله تعالى. فهذه الحوادث التي قدمت إليكم خلاصة کما سمعنا الان من المشائخ. سبحان اللہ. واقعی دیکھیے اگر عربی آتی ہو تو کیا بات ہے، میرے آقا کی زبان ہے، سننے میں کتنا لطف آ رہا تھا. بہرحال اب میرے بیچ اسلامی بھائیو حکم ہو چکا ہے کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا جائے، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ مخالف ہو گئے. اور یہاں جب غار حرا کی بات ہو رہی تھی تو جو میں نے کل ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو کہا تھا کہ آج بتائیں گے کہ سب سے پہلے وضو جو ہے وہ کس نے کیا، اور سب سے پہلے نماز کی پہلی نماز کس نے پڑھی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضری دی تھی تو غار حرا میں ایک پریکٹیکل بھی ہوا تھا. چلے مدنی قافلے میں وضو کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، نماز کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، کبھی غار حرا کی بھی یاد کر لینا. جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وضو کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر وضو فرمایا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاکہ اس پریکٹیکل کو دیکھ لیں. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وضو سکھایا. سب سے پہلی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ایک روایت کے مطابق مولا علی بھی اس میں شامل ہو گئے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ نماز ادا کی تو کیا منظر ہوگا. اور پھر یہ ماشاءاللہ نماز کا سلسلہ جاری ہے. گویا کہ یہ نزول وحی کے بعد یعنی جو حکم تھا وہ نماز پڑھنے کا ہوا. اور یہ تو سبل الہدیٰ والارشاد میں لکھا ہوا ہے کہ اسراء سے پہلے یعنی معراج سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو نمازیں فرض تھیں، ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کے ٹائم کی، اور ایک فجر والی. تو یہ دو نمازیں فرض تھیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دو نمازیں اور وضو کر کے ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ وہ غار حرا کے بعد سے معاملہ شروع ہو گیا اور اس وقت پھر دو نمازیں تھیں، پھر معراج سے پانچ نمازیں، پانچ نمازوں کا سلسلہ ہوا. اور وضو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے، پڑھتے آ رہے تھے. حالانکہ اس کا حکم بعد میں نازل ہوا، آیت تیمم بعد میں اتری، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان احکام پر عمل کرتے ہوئے آ رہے تھے. سبحان جی کچھ فرما رہے تھے. میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ وضو دیکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وضو کا طریقہ سکھایا. تو اس کے اندر ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، اسلامی بھائی ہیں یا جو شوہر ہیں، ان کے لیے بہت پیارا جو ہے وہ درس ہے کہ وہ جو اچھی بات سیکھیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جا کر جو اسلامی بہنیں ہیں، جو بچوں کی امی ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کو جا کر سکھائے. کیونکہ معاشرے کے اندر دیکھا جائے، معاشرے کے اندر بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا نہیں پتہ. اور دیکھا جائے تو ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ اگر خود کو کچھ آتا ہے تو دوسروں کو سکھانے کی زحمت نہیں کی جاتی. مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے سارے حقوق ادا کرے، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرا غلام بن کر رہے. تو اگر یہ دونوں ہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں اسی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں. جیسے کہ مدنی قافلے میں اگر سفر ہو تو مدنی قافلے میں سفر کر کے اگر واپسی ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اگر اپنے گھر والوں کو سکھایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے میں آپ کی بات سے کنٹینیو کروں گا کہ اسلامی بہنوں کو بالخصوص وضو تو ضرور سکھایا جائے. جو گھر کی اسلامی بہنوں کے وضو کا حال ہے، اللہ اللہ اللہ، ابھی تو ہمارا ہاتھ نہیں دھلتا تو ان کا وضو پورا ہو گیا ہوتا ہے. تو پتہ نہیں اتنی اسپیڈ سے وضو، ابھی 2 رکعت پوری نہیں ہوتی تو نماز پوری ہو گئی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ، آپ اللہ کرے ایسا نہیں کرتی ہوں گی اسلامی بہنیں، لیکن پتہ نہیں کدھر سے اسپیڈ ہے. ہاں آپ تو فرما رہے ہیں اتنے جلدی ختم ہے، بعض اوقات ختم ہی نہیں ہوتا. اچھا ایسا بھی ہے، چلیں تو ہر طرف کا معاملہ ہوگا. تو یہ خدارہ گھر والوں کو سکھانا چاہیے، پریکٹیکل گھر میں کروائیں. اسلامی بھائی قافلوں میں پریکٹیکل کراتے ہیں، گھر والوں کو بٹھائیں. پتہ آپ کی بچوں کی امی یا باجی یا امی والد صاحب ان کو وضو آتا ہے کہ نہیں، یہ ضروری چیز ہے نا. ایک بار کہیں چلے میں وضو کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے. تو جن کو وضو صحیح کرنا آتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ، اب تو سنت بھی سن لی آپ نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پریکٹیکل کروایا، پھر نماز، سبحان اللہ کیا خوبصورت مناظر ہے. اور یہ خوبصورتی ہے میرے میٹھے اسلام بھائی. اس فیملی سسٹم اس بات کا بھی تو نام ہے نا، بلکہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے، آپ میں سے اگر کسی کو پوری یاد ہو تو وہ پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح کی دعا دی کہ اس بیوی کو کہ جو صبح نماز میں اپنے شوہر کو اٹھائے اور اس کی آنکھ پر کچھ پانی کے چھینٹے مارے، یا مرد کے بارے میں مرد ہے کہ وہ اپنی عورت کو اٹھاتے وقت پانی کے چھینٹے، یعنی اس بڑی ایک پیارا اس میں انداز ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے اور اگر وہ اٹھنے میں پسو پیش کرے تو تھوڑے سے پیار سے پانی کے چھینٹے اس کی آنکھوں پر ڈالتے تو اس کے لیے دعا فرمائی. یعنی یہ بھی ہونا چاہیے نا، نماز کے لیے ایک دوسرے کو اٹھائے. اللہ کرے وہ دن آئے کہ میاں بیوی، باپ بیٹا، بچی سب تہجد کے لیے اٹھے، تو یہ بھی سارے معاملات گھر میں اللہ کرے ہمارے ہو جائے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. بہرحال اب ہم آگے ہیں اس مدنی قافلے کو سمجھ لے، اس سلسلے کو لے کر اسلام کے اس تیسرے دور کی طرف، تبلیغ اسلام کے اس تیسرے دور کی طرف، جب مظالم کی ایسی آندھیاں چلیں، حق کا قافلہ ہے، حق کی دعوت ہے، رب کی طرف بلایا جا رہا ہے، مگر ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے حضور؟ سب سے پہلے تو اس پہ میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے چھینٹے دینے کے حوالے سے اجتماع ہے تو اس میں تھوڑا تحمل کر لیا جائے اور دیکھ کے چھینٹے دیے جائیں کہ کتنے چھینٹے دینے. یہ تو دیکھیں، وہ تو افراد و تفریح پتہ چلا کل صبح گلاس پانی کا ڈال دیں کہ ہم نے سلسلے میں سنا تھا ٹھنڈ کے دن تو مجھے بددعائیں نہ ملے. میں دیکھیں ہر چیز کا ایک ایسنس ہوتا ہے نا، یہاں مقصود چھینٹے پھینکنا نہیں ہے، یعنی نیند سے اٹھایا جائے، پیار سے اٹھایا جائے، مار کے نہ جگائیں کسی کو. شفقت، پیار، محبت دیں گے تو سب اٹھ جائیں گے انشاءاللہ اور گھر میں نماز بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہاں والد کو جہاں اجازت ہے شرعن اپنے بچوں پر نماز کے لیے سختی کرنے کی، دیکھیں کیسی دور کی لائیں گے، واقعی کل مسئلہ ہو جانا تھا. جزاک اللہ. چلیں بھائی آپ اپنے موضوع کی طرف آئیے. یہ تبلیغ اسلام کے جو دوسرے دور میں ہم داخل ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کوہ صفا پہ چڑھ کے دعوت دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تبلیغ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جس میں سورہ حجر کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے. جب یہ حکم ملا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اور دعوت اسلامی پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. اب کفار جو تھے وہ پہلے ہی آپ کی کوہ صفا کی دعوت سے جو تھے وہ نالا ہو چکے تھے، اور کیونکہ ان کے دین کی آپ نے نفی کر دی تھی، ان کے باطل خداؤں کی نفی کر دی تھی اور ان کے باطل ادیان کی یا مذہب کی نفی کر دی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان دین اسلام کا پیغام عام کرنا شروع کیا اور توحید کا پیغام عام کرنا شروع کیا تو کفار بد اتوار کے مظالم بھی بڑھ گئے اور انہوں نے ایسے ایسے مظالم اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ صرف مار دھاڑ نہیں، یعنی ایک تو یہ ہوا کہ جو مسلمان اسلام قبول کر چکے تھے ان پہ شدید ترین ظلم و ستم کیا گیا، بالخصوص غلاموں پر اور کمزوروں پر بالخصوص. اور صرف یہ غلاموں اور کمزوروں تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ جو اس وقت کے معزز ترین افراد تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کے تشدد سے محفوظ نہیں رہ سکے. اور یہ تشدد صرف جسمانی ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے روحانی اور نفسیاتی اذیتیں بھی دیں. یعنی ایسا بھی ہوا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی نے ہجرت کرنا چاہی تو اس کا مال و متاع روک لیا، کسی کے بیوی بچوں کو روک لیا. یہ آگے چل کے واقعات آئیں گے. تو یہ اس طریقے سے کیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا دل ہلا دینے والا ہے. اس میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ روحانی اذیتیں تو ان کو نہیں ملی. اس سے مراد یہ کہ نفسیات اور ان کو جو ہے وہ ٹینشن جس کو کہیں گے، شاید یہ کہنا آپ چاہ رہے ہو. جی. تو مظالم تو بڑے خطرناک ہیں، وہ تو داستانیں ایسی ہیں کہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ دین کے اندر جس کو جو ایمان میں زیادہ پختہ ہوتا ہے اسی کو جو ہے وہ زیادہ ستایا جاتا ہے. خود مشکا شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنا دین اسلام کی راہ میں مجھے ستایا گیا، مجھے ڈرایا گیا، کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. اب اسی کی شرح میں میراث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کے 900 سال پورے کیے اور حضور علیہ السلام کے تقریباً 23 سال تبلیغ کے بنتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کے اوپر ایسے جو ہے وہ تشدد، ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 900 سال ہیں اس کے سامنے کچھ نہیں.
यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर ज्यादा तशद्दुद और जो है वो ज्यादा मजालिम ढाए गए हैं। रब के महबूब हैं, यानी इख्तियारात किस कदर हैं, अल्लाह की अताएं कितनी हैं, मगर अल्लाह की रजा पर राजी भी हैं। और ये सब्र करना, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई मैं पढ़ रहा था जब ये, अभी भी जिसको कहते हैं जी नहीं चाह रहा इन वाकयात को पढ़ने का। यानी जिस तरह सताया गया है, जिस तरह जुल्म किया गया नबी पाक पर भी और आपके सहाबा पर भी, वो जो वाकयात हैं और उसमें जिस तरह के वो अल्फाज हैं और जो उन्होंने अमल किए, जैसे वो उकबा बिन मुईत वाला वो जो वाकया है, अब वो बयान करते हुए बंदे का दिल दहल जाता है, जिसमें सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने उनको बद्दुआएं दी। मैं ये जब वाकया मुझे याद आ गया, आप लोगों ने भी पढ़ा क्योंकि माशाल्लाह मदनी है आप, जब ये दौरे हदीस में हम थे ना, और जब ये वाकया पढ़ा गया था बुखारी शरीफ में, मुझे याद है पूरे दर्जे में सिसकियों की आवाज़ें थी। उस वक्त जब बुखारी शरीफ में ये वाकया हमने सुना था और उस्ताद साहब ने जब उस वाकये को उसका तर्जमा किया, मतलब कैसे कोई उम्मती तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। और बुखारी शरीफ के ये अल्फाज हैं और बीबी फातिमा की जो आहोजारी थी, और एक तरफ यानी वो जो नक्शा खींचा गया इस हदीस में, चले हिम्मत करके इस नीयत के साथ आपको सुनाता हूं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ताकि अंदाजा हो थोड़ी थोड़ी तकलीफों पर दीन का काम छोड़ देने वालों, बल्कि दीन के काम के लिए ना निकलने वालों, घर से सुन्नतों की खिदमत के लिए वक्त ना देने वाले, जरा सुने। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये वाकया मैं आपको बुखारी शरीफ से सुना रहा हूं। ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने क्या कहा, कहता कोई है जो आले फुला के ज़िबाह किए हुए ऊंट की ओजड़ी लाकर सजदे की हालत में इनके कांधों पर रख दे। ये सुनकर उकबा बिन अबी मुईत काफिर उठा और उस ओजड़ी को लाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक कांधों पर रख दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम सजदे में हैं और देर तक ओजड़ी कंधे और गर्दन पर पड़ी रही। कुफ्फार ठट्ठा मारकर हंसते रहे, हंसी इतना हंसे कि एक दूसरे पर गिरते पड़ते जा रहे थे। आखिर बीबी फातिमा खातून जन्नत जो कम सिन थी उन दिनों, वो दौड़ती भी आई, काफिरों को बुरा भला कहते हुए उस ओजड़ी को नबी पाक अलैहिस्सलाम के दोषे मुबारक से हटा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर कुरैश की इस शरारत से इस तरह इतना सदमा गुजरा कि नमाज से फारिग होकर मेरे आका ने 3 मरतबा यह दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, यानी ए अल्लाह तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। फिर अबू जहल, उतबा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीआ, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, अम्मारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही तू इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने इन सब काफिरों को जंग बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। फिर उन सब कुफ्फार की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक घड़े में डाल दिया गया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन घड़े वालों पर खुदा की लानत है। कभी रास्ते में कांटे बिछाए गए, कभी मेरे आका को बुरा भला कहा गया, कभी जादूगर कहा गया, कभी मेरे मीठे इस्लामी भाइयों हजरत बिलाल हबशी को तपती रेत पर लेटाया गया। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला का वो वाकया कि एक बार हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के सामने मौजूद थे। हजरत उमर ने जब हजरत खब्बाब की एक पीठ मुबारक देखी जिस पर सफेद सफेद दाग थे, हजरत उमर ने कहा ए खब्बाब ये दाग कैसे? कहा है उमर आप तो बाद में ईमान लाए, जब मैं ईमान लाया था तो मेरा जो मुझ पर मजालिम ढाते हुए कुफ्फार ने मुझे जलते हुए कोयलों पर लिटा दिया था और मेरी चर्बी पिघली थी और उन चर्बी से कोयले बुझ गए। ऐ उमर ये उसी कोयलों की आग के निशानात हैं। ये सुनकर हजरत उमर आप दीदा हो गए, कहने लगे खब्बाब मुझे वो पीठ दिखा दो, मैं उसकी जियारत करूं जो ईमान लाने के सबब दागदार हो गई थी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाई, कई सहाबा को शहीद कर दिया गया, जिस तरह इन्होंने बताया कि कईयों के मालो असबाब छीन लिए गए। किस किस जुल्म की बात की जाए। और इसमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाकया जिसमें आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हरम पाक में जब वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया तो कुफ्फार आप पर पल पड़े। इस वाकये में जहाँ पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इतना उन्हें मारा कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए और उन लोगों को लगा कि जैसे अब आप इंतकाल कर जाएंगे। तो उनके कबीले वाले आए, उठा के ले गए। जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया तो लफ्ज़ क्या थे? आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह ना पूछा
किसी और बात का सवाल नहीं किया। फरमाया कि मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ मेरे आका मेरे हादी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे हैं। नबी पाक को ना देखा चैन ना आया जी। और ये है कि इनकी वालिदा ने कहा कि कुछ खा लें, उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ना देख लूं। और जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आप पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी हुई तो आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन पर झुक पड़े और आप रदी अल्लाह तआला उनको बोसे देने लगे। और जो मुसलमान दार अरकम में मौजूद थे वो भी आप रदी अल्लाह तआला उन पर झुक पड़े। तो गोया उस वक्त जो सबसे पहले ईमान लाए थे, जो उस वक्त ईमान और नेकी की दावत देते थे, जो कुफार को बुलाते थे, उन पर इस तरह के जुल्म सित्म हुआ करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला खलीफतुर रसूल का लक़ब है इनका, सबसे पहले ईमान लाने वाले। तो इनके साथ ये जुल्म हुआ। और सहाबा की आप तरीके थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैं भी अर्ज़ करूँगा कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हर ख्वाहिश को पूरा करने में जल्दी किया करते थे। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो आज़ाद करने का वाक़या है, कितनी तकलीफ में थे हज़रत बिलाल, तकलीफ में थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि कोई हो कि जो हज़रत बिलाल को ख़रीद ले और आज़ाद कर दे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस फरमाइश पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल को बहुत महंगे दामों खरीद कर जो है वो डील भी कैसी अजीबोगरीब थी जी। और इसमें आपने 500 दिरहम और एक महंगा तरीन गुलाम नस्तास के बदले में हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया। अच्छा, आप वो वाक़े को जब पढ़ते हैं तो जो मालिक था हज़रत बिलाल का उस वक्त उमैया बिन खल्फ, अब वो बार बार कीमत बढ़ाता गया। यानी आपने पहले डील कर ली, वो कहते हैं और ज्यादा लूंगा, कहा ठीक है और ले लो, और ज्यादा लूंगा। वो हंस भी रहा है, मजाक भी कर रहा है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उसको बढ़ाते जा रहे हैं। और जब आखिर में डील हुई तो बड़े तारीखी अल्फाज का तबादला हुआ कि उसने कहा उमैया बिन खल्फ ने कि ए अबू बकर तुमने एक गुलाम की बहुत ज्यादा कीमत दे दी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कुछ इस तरह फरमाया था कि इसकी कीमत तुम नहीं जानते हैं। और दुनिया ने देखा कि वो फिर कितने गुलामों के इमाम बन गए। देखिए जब ये आज़ाद करके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, मदारिज और नबुवा में है कि इन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बिलाल को खरीद के आज़ाद कर दिया। आका अलैहिस्सलाम को इतनी खुशी हुई और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर बिलाल के खरीदने में मुझे क्यों ना शरीक किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपके हुक्म पे उसी वक्त लेके आज़ाद कर दिया। क्या बात, क्या बात। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आधी कीमत मुझसे ले लो ताकि दोनों इसके खरीदार बन जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं और बिलाल दोनों आपके आस्ताने के गुलाम हैं। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैसे की गुफ्तगू फरमाते हैं, मेरा माल मेरा पैसा मेरा रुपया ये किसका है? या रसूलुल्लाह ये सब आप ही का है। ऐसी मोहब्बत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम से फरमाया। यानी सहाबा को आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सबको किस तरह सताया गया। उक़बा बिन अबी मुईत ये बहुत खबीस जो काफिर था, हमने इसका एक वाक़या सुना। दूसरा वाक़या ये है कि एक मरतबा इसने आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन में वो चादर डालकर खींचा तो जिससे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए और जो है वो यूं लगा कि जैसे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुछ हो गया है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और उन कुफ़ार को कहा कि क्या तुम उनको सताते हो जो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाते हैं। तो वो दौर जिसमें इतना सताया गया और उसके बाद फिर हिजरत हबशा का जो है वो मुसलमानों में सिलसिला शुरू हुआ। प्यारे इस्लामी भाइयों, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है इनकी फैमिली की कुर्बानियां भी बड़ी जबरदस्त। क्या बात कि इनको इतना मारा पीटा जाता कि कई घंटे बेहोश रहते और इनकी वालदा और इनके वालिद दोनों कुफार के जुल्म सितम के वजह से शहीद हुए। आले यासिर कहलाती है और आले यासिर की जो कुर्बानियां हैं, इस्लाम की शायद सबसे पहली शहीद खातून भी इनकी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों अजीब दास्तानें हैं और मजालिम के भी नित नए तरीके, जलती रेत पर लिटा देना, जलते अंगारों पर लिटा देना, लोहा गर्म करके उस गर्म लोहे से जिस्म को दागना, पानी में सर को डालकर उसमें देर तक डुबकियां देते रहना, चटाई को जलाकर उसमें लिटा देना ताकि दम घुट जाए। अनबिलीवेबल। ये बातें करना आसान है। आज मस्जिदें हमारे लिए खुली हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, कालीन बिछे हुए हैं, हमारे पास मस्जिद में जाने का टाइम नहीं। सहाबा सजदा करते तो लोग मारते थे, नमाज पढ़ना चाहते थे लोग मारते थे, कलमा पढ़ते थे सताया जाता था।
آج ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، گھر بیٹھے میں اور آپ ایمان لے آئے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمارے کان میں سب سے پہلی آواز ہمیں اذان سنائی گئی، ہمارے ماں باپ مسلمان. ذرا سوچو تو صحیح، کئی صحابہ وہ ہیں جب ایمان لائے تو گھر والوں نے باہر نکال دیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مجھے یاد آ رہے ہیں، مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے تو جسم پر ایک چادر تھی. کچھ اس طرح روایتوں میں ملتا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر، کہ لوگ جس کو فالو کریں. حضرت مصعب بن عمیر کا ایک ایک لباس سینکڑوں دینار کا ہوتا، لوگ اسے فالو کرتے تھے، ان کے لباس کو فالو کرتے تھے، اتنے خوش لباس تھے. مگر وہ مکے کا شہزادہ، ایک عظیم جس کو کہے کہ بڑی رچ فیملی سے تھے، مگر جب ایمان لائے تو گھر والوں نے بڑا تنگ کیا، بڑا ستایا، بڑا راضی کرنے کی کوشش کی. نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے تو اب جسم پر ایک چادر ہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے. یہ وہی حضرت مصعب بن عمیر، آگے جا کر آپ سنیں گے، جو پہلے مدنی قافلے میں مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے. اور جب غزوہ احد میں آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے انتقال کے وقت عالم یہ تھا کہ جسم پر ایک چادر تھی، سر چھپایا جاتا تو پیر ننگا رہ جاتا، پیر چھپایا جاتا تو سر چھپانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں پر ازخر نامی گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دیا جائے. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کچھ اس طرح فرمایا کہ یہ مکے کا شہزادہ تھا اور آج اس کی تدفین کے وقت ہمارے پاس پورا کفن بھی موجود نہیں ہے. قسمہ پرسی کا عالم، اللہ کی رضا پر راضی رہ کر یہ چمکتے ستارے چلے گئے، مگر آج ان کے مزار پر جب ہم جاتے ہیں سر ادب سے جھک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی قربانیوں کے صدقے مجھے بھی، آپ کو بھی، باتیں تو ہم بھی بڑی بڑی کر رہے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جب امتحان آئے، جب تکلیف آئے، جب دین کے کاموں میں کوئی رکاوٹ آئے، اے کاش ہم اس وقت ثابت قدم رہے، ہمیں یہ قربانیاں یاد آ جائیں. اور یاد رہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کو، ان کے صحابہ کو ستایا گیا تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ستایا جاتا ہے، اس وقت ہی تو صبر کرنا ہے. تو اے میرے مبلغین اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آؤ مل کر صحابہ کی اس عظیم جو تحریک ہے، صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی پیغام کو جو لے کر چلنے والی تحریک ہے، ہم بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کاروان سے شامل ہو جائیں. چاہے رکاوٹیں آئیں، قربانیاں دے کر اللہ کرے ہم سنتوں کی کوئی بڑی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. مظالم کی باتیں بھی سنی ہیں، مزید کچھ اس سفر کو آگے لے کے چلیں گے، کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد شہزاد تاریخ آپ کا نام مجھے گھر پہ پھر بلانا، مدنی مدینہ والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر حسین عطاری ہے اور میں مانچسٹر یو کے سے عرض کر رہا ہوں. مجھے راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میری نعت خان سے ایک فرمائش ہے کہ مجھے وہ والا کلام سنا دیں. دو کلام سننے تھے، ایک وہ والا اعلیٰ حضرت کا کلام جس میں ہوٹ نہیں ملتے، اور ایک کلام یہ والا کلام ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہ کلام سنا تھا. جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، محمد عتیق عطاری، برمنگھم یو کے مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے جو سوال پوچھا ہے پہلی دن کے نزول کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی، تو یہ 40 سال کم بیش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی. اور حاجی صاحب، آپ کے سلسلہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اور اسی کے توسط سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ یہاں برمنگھم مدنی کابینہ اسٹریچ پور جو ہمارا فیضان مدینہ ہے، یہاں پر کم و بیش 50 کے قریب اسلامی بھائی الحمدللہ جو فرض علوم کورس ہے، جو فیضان القرآن کورس الحمدللہ آپ کی اور حاجی صاحب جو تشریف لائے تھے ان کی ترغیب دلانے پر الحمدللہ یہاں پر 12 دن کا چھٹیاں ہیں دسمبر کی، اس میں وہ کورس ہو رہا ہے. اور اسلامی بھائی، خاص طور پر بڑے اسلامی بھائی ایڈلٹ جو ہیں، ان کے لیے قرآن پاک اردو اور انگلش میں الحمدللہ وہ سکھانے کی ترکیب ہو رہی ہے. ہمارے استاد صاحب دوسرے شہر راشدے سے تشریف لائے ہیں الحمدللہ، اور اسلامی بھائی یہاں پہ رہ بھی رہے ہیں، اور برمنگھم والے جو ہیں الحمدللہ وہ روزانہ آ کے وہ سیکھ رہے ہیں. تو آپ کے سلسلے کے توسط سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو یہ مدنی چینل پہ ناظرین سب دیکھ رہے ہیں برمنگھم میں، تو وہ پلیز کرم فرمائیں. الحمدللہ نبی نور شریف کی خوشی میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں قرآن پاک سیکھیں.
تجوید کے ساتھ یہ فرق ہے. اور حاجی صاحب ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی برمنگم سے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں آپ کو. فیضان مدینہ اسٹیچفرڈ میں مدنی قاعدہ کورس ہو رہا ہے. تجوید کے حساب سے قرآن پاک پڑھنا سکھایا جا رہا ہے. ہم سب کو جانا چاہیے اور قرآن پاک سیکھنا چاہیے. دعوت اسلامی جا بجا کوشش یہی ہے کہ درس قرآن کو عام کیا جائے. سچی بات یہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف ہے اور موضوع میں ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں. اب جب کفار مکہ کی طرف سے مظالم کی انتہا ہو گئی تو اب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ایسا کریں کہ مکے سے ایویکویٹ ہوں, کچھ باہر نکلے اور حبشہ یہ آج بھی ایتھوپیا کہلاتا ہے غالباً, اور یہاں پر جا کر جو ہے وہ پناہ لی جائے, وہاں جایا جائے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر وہاں پر جو اس کا بادشاہ تھا اس کا نام اسمہا اور لقب نجاشی تھا, عیسائی تھا مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا. تورات و انجیل اور آسمانی کتابوں کا ماہر عالم بھی تھا. اعلان نبوت کا 5واں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی, جن میں حضرت عثمان غنی اپنی زوجہ کے ساتھ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں, حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت ابو حذیفہ اپنی زوجہ کے ساتھ, حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ کے ساتھ, حضرت عامر بن ربیعہ کے ساتھ, حضرت زبیر بن عوام, حضرت مصعب بن عمیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور اس طرح یہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ وہاں پہنچا. مگر کفار کو کب چین آنا تھا, ان کو تو انہیں ظلم کرنا تھا نا, تکلیف دینی تھی, یہ امن سے جا کر رہے, انہیں کب گوارا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ کسی طرح ایک گروپ ایک قافلہ بنا کر چند لوگ نجاشی کے دربار میں بھیج دیے اور وہاں وہ تحفے وغیرہ لے کر پہنچے. عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید بادشاہ حبشہ کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا. ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں تحفے دیے اور بڑی عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ, ہمارے کچھ مجرم جو ہیں مکے سے بھاگ کر آپ کے یہاں پناہ گزین ہوئے ہیں, آپ ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجئے. یہ سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر آگے آئے. اور اب آگے بڑھ کر جب گفتگو کرنے لگے نا تو وہاں ایک اس دربار کا ایک اصول تھا کہ لوگ آ کر اس کو سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو. حضرت جعفر نے سجدہ نہیں کیا, یقیناً نہیں کرنا تھا. تو اب درباریوں نے ٹوکا کہ حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے, اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. یہاں یہ بڑا پیارا درس ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو دیکھ کر مداہنت کی تعریف ہم پچھلے سلسلوں میں بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات لوگ بڑے لوگوں کو دیکھ کر پھر جناب کچھ بھی ہو رہا ہو, غلط بھی ہو رہا ہو, قدرت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہتے, نرم ہو جاتے ہیں, روکتے نہیں ہیں, بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ تو پھر اس محفل کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں سے تو چلے جائے نا. حضرت جعفر حالانکہ کس پوزیشن میں آپ دیکھیں, مگر جو بات حق تھی وہ آپ نے فرمائی اور اس کا ثمرہ کیا نکلا, اس کا نتیجہ کیا نکلا آگے سنیں گے آپ. اب حضرت جعفر بن ابی طالب نے دربار شاہی میں ایک بیان کیا, ایک تقریر کی اور کمال الفاظ کتابوں میں لکھا, اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے, شرک و بت پرستی کرتے تھے, لوٹ مار, چوری, ڈکیتی, ظلم و ستم, یہ ساری بری عادتیں بدعمالیوں میں ہم مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب, صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے. اس رسول نے ہم کو شرک اور بت پرستی سے روک دیا, صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا, ہر قسم کی برائیوں, ظلم و ستم سے ہمیں روکا, ہمیں منع کیا. ہم اس رسول پر ایمان لائے, شرک اور بت پرستی کو چھوڑا, برے کاموں سے تائب ہوئے. ہمارا بس یہی تو گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ہی قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی. ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں, آپ کی سلطنت کے زیر سایہ امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے جائیں اور واپس لے جا کر پھر ظلم و ستم کریں. حضرت جعفر کی اس تقریر سے نجاشی بادشاہ بڑا متاثر ہوا. یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمر بن عاص نے اب ایک اور پینترا بدلا, ایک اور اپنا تیر اس طرح چلایا کہ کہا یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ دوسرا ہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. تو نجاشی نے حضرت جعفر سے سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. کلام ربانی کی تاثیر سے اس بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی, ایسا اثر ہوا کہ وہ اس پر رقت طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی نے بڑے غور سے یہ تقریر سنی اور سنا اور کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے انجیل میں دی ہے۔ اب معاملہ پورا چینج ہو گیا۔ اس نے بڑے جناب احترام کے ساتھ ان جو آئے تھے ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا، اور ان کو کہا کہ بڑے احترام کے ساتھ کہ آپ میری سلطنت میں رہیں، امن و سکون سے رہیں، نو پرابلم ایٹ آل۔ اور اب واضح رہے کہ بعد میں نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا اور حبشہ ہی میں مدفون ہوئے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اور اس کے اندر ایک طویل بحث ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ روایت کے مطابق جنازے ہی کو پیش کر دیا گیا تھا۔ بہرحال عشق والے نمبر لے جاتے ہیں، اور پیارے آقا کو دیکھا نہیں تھا مگر نبی پاک سے عشق ہو گیا تھا، نبی پاک کو صحابہ کو دیکھ کر اسلام سے عشق ہو گیا۔ یہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی ہے، یہ اس میں مشکاۃ شریف کی حدیث پاک یہاں پر موقع کی مناسبت سے ہے کہ یہ جب خیبر فتح ہوا اس وقت یہ حاضر ہوئے، وہاں سے حبشہ سے واپس آئے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے واپس آنے سے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بھی محدثین نے لکھا ہے اس کے تحت کہ معانقہ اور بوسہ دینا یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ باتیں تو ایسی ہو رہی ہے کہ ختم بھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت پر بات ہو تو ہماری اوقات کہاں کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، بس چند مدنی پھول لے کر اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ عقیدت کے مدنی پھول نبی پاک کے دربار میں پیش کریں، کچھ ہمارا بھی نام لکھ لیا جائے۔ دو عظیم ہستیوں کے ایمان لانے کی بڑی پیارے واقعات وہ سنتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اسد اللہ اسد الرسول، میرے آقا کے چچا، میرے آقا بڑا ان سے پیار فرماتے، اور پیارے آقا علیہ السلام کو بڑی ان سے والہانہ محبت تھی۔ صرف 2-3 سال نبی پاک سے عمر میں بڑے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ جی ہاں، سویبہ جو ہم نے ان کا واقعہ سنا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے جن کا دودھ پیا، حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ بہت ہی طاقتور تھے، شجاعت مند تھے اور شکار کے شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا کرتے۔ ایک دن آپ کی جو واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ، انہوں نے بتایا کہ آج ابو جہل نے کس طرح تمہارے بھتیجے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ یہ ماجرا سن کر خون کھولنے لگا۔ وہ بھی بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام سے، مگر ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ تو یہ اب ماجرا سن کر ایک دم گئے، تیر کمان لے کر مسجد حرام میں پہنچے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر ایسا زور سے وار کیا کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا، اور کہا تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یعنی نبی پاک سے محبت ایسی جوش ماری، کہتے میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ یہ دیکھ کر قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ابو جہل تو تھا بڑا مکار، کہتا ہے کہ سوچنے لگا کہ بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، اور کہا کہ اے بنی مخزوم آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے، واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بڑا برا بلا کہا ہے، غلط باتیں کی ہیں۔ اب حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، زور زور سے اس طرح کے اشعار پڑھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حمزہ کا ایمان لانا نبی پاک علیہ السلام کو بڑا، جس کو کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی۔ ایک تو ایسے ہی پیار تھا اپنے چچا سے، اور پھر حضرت حمزہ کی وہ جاں بازیاں، نبی پاک پر وہ فدا ہونا، پیارے آقا کی حفاظت کے لیے آگے رہنا، اور پھر اس کے بعد ایک اور عظیم ہستی، یعنی یہ سمجھیے کہ 6واں سال تھا، اعلان نبوت کا 6th ایئر تھا، اور 2 بڑی عظیم ہستیاں اسی سال ایمان لائی، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایمان لانے سے پاسا ہی پلٹ گیا نا۔ یعنی وہ پورا پلڑا جو ہے نا، جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، جو ڈر اور خوف تھا، حضرت حمزہ بڑے جمع مرد، اور پھر وہ عظیم ہستی جس کے لیے میرے آقا نے دعا کی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پہلے سنا دو، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار نعت خواہ اشعار تو آپ کو پکڑنے چاہیے۔ ناریوں کا دور تھا،
नारियों का दौर था, दिल जल रहा था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। नाज़रीन, ये शेर आपने पहले भी सुना होगा, कितना प्यारा शेर है। आला हज़रत लिखते हैं कि नारियों का दौर था, ये जुल्म सितम की आंधियां चल रही थी, दिल जल रहा था नूर का। मेरे आका के दिले अकदस पर एक मलाल था, एक गम था, मगर जब हज़रत उमर ईमान लाए, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। ये दुआए रसूल है हज़रत उमर। कुछ इरशाद फरमाए हुज़ूर। जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के तीसरे दिन मुसलमान हो चुके। क्या बात। और इनके इस्लाम लाने के वाक़यात में काफ़ी रिवायत मिलती हैं, जिनमें से एक रिवायत उसका खुलासा बयान करने की कोशिश करूँगा। जब मुसलमान दिन ब दिन होते गए, बढ़ते गए, तो एक दिन आपको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से और जलाल में आकर, वैसे भी बहुत इनका रोब था, एक गुस्सा था, जलाल था इनका, नंगी तलवार लेकर घर से निकलते हैं कि आज तो बानी इस्लाम को माज़अल्लाह ख़त्म कर दूंगा। अब रास्ते में इनको मिल जाते हैं हज़रत नईम बिन अब्दुल्लाह कुरैशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इनके मुसलमान होने की खबर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी पता नहीं था कि ये मुसलमान हो चुके हैं। आप इनसे पूछते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उमर कहाँ का इरादा है, आज कहाँ जा रहे हो? तो वही कहने लगे कि आज तो बानी इस्लाम को माज़अल्लाह ख़त्म कर दूंगा। आपने फरमाया तुम वहां तो बाद में जाना, पहले अपने घर तो जाओ, कि तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई वो मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह। अब जब उन्होंने ये सुना तो मजीद जलाल बढ़ा, और वहां जाने से पहले अपने बहन के घर में जाते हैं और दरवाजा बजाते हैं, तो वहां पर चंद लोग, चंद सहाबा इकराम जो सब मुसलमान हो चुके थे, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो इनके रोब और दबदबे की वजह से ये छुप गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ ले जाते हैं, अपनी बहन को गुस्सा होते हैं, बहनोई को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनकी दाढ़ी नोचते हैं। आपकी बहन आगे आती है उनको छुड़ाने के लिए, आप उनको भी एक तमाचा रसीद करते हैं, उनको भी मारते हैं। लेकिन आपकी बहन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो चुकी थी, आपने हिम्मत का एक जवाब अता फरमाया उनको कि आप जो कुछ भी कर लो, अब तो हम इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना अपनी बहन का इस कदर बहादुरी वाला जुमला, तो आपका दिल कुछ नरम हुआ, और फिर फरमाने लगे, अच्छा कि जो तुम पढ़ रहे थे अब कुछ देर पहले, जरा वो तुम मुझे मेरे सामने करो, वो था क्या? सही। आपकी बहन ने वो कुरान पाक, वो जो नुस्खा था उनके पास, वो आप उनके सामने लेकर आई, तो उसमें आयत करीमा थी सूरह हदीद की, क्या बात, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। जब आपने ये आयत करीमा देखी तो इसका एक एक लफ्ज तासीर का तीर बनकर आप पर असरअंदाज हुआ, अल्लाह का कलाम था, और फिर नरम हुए। फिर जब दूसरी आयत आपने देखी, आगे मजीद इसको देखा, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, तो मजीद अपने आप पर काबू ना पा सके और बे इख्तियार वहां पर आपने कलमा शहादत पढ़ा। क्या बात है। अब जब इन्होंने यहाँ कलमा शहादत पढ़ा तो इस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हजरत अरकम बिन अबू अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जलवा फरमा थे। कुछ सहाबा इकराम भी वहाँ मौजूद थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ से जाते हैं अपनी बहन के घर से वहाँ पर। अब वहाँ दरवाज़ा जब बजाते हैं तो जब लोग देखते हैं बाहर कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो डर जाते हैं कि अब दरवाज़ा कौन खोले। हाथ में तलवार भी थी। हाथ में तलवार भी है। अल्लाह। तो अब कौन दरवाज़ा खोले। फिर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिम्मत की और आपने फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो, अगर तो अच्छी नीयत के साथ आया है तो फिर इसका खैर मकदम करते हैं, और अगर बुरी नीयत के साथ आया तो इसी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आप अंदर तशरीफ लाते हैं, अंदर आते हैं। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखते हैं तो आप इनको इरशाद फरमाते हैं कि उमर, एक खताब के बेटे, तू मुसलमान हो जा, आखिर कब तक मुझसे लड़ता रहेगा।
یہ جملہ سننا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں پر قربان ہو جاتے ہیں، اور آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، یعنی کس قدر خوشی تھی اس وقت، اور تمام صحابہ کرام نے اس وقت نعرہ لگایا. پھر آپ آگے ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر آج تک چھپ چھپ کر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات ہے. پھر آپ نے عرض کی حضور آج کے بعد ہم عبادت بھی سرعام کریں گے. اور آپ اسی وقت گئے، 2 قافلے بنے، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ منظر ہوگا، 2 لائنیں بنی اور ایک طرف حضرت حمزہ لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر لیڈ کر رہے ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہ جو واقعات ہوئے نا، کتنا غم کے بعد راحت ہے. اور اب جب یہ دونوں حضرات آ گئے، حضرت عمر بن خطاب وہ عظیم ہستی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے کچھ اس طرح دعا فرمائی تھی کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام قبول کر لیں اور اسلام کو عزت عطا فرما. حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کو اعز الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں وہ دن ہے، یعنی جس دن حضرت عمر ایمان لائے نا، آپ 40 میں تھے، 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40 میں تھے، اور اس کے بعد سے اسلام کو عزت ہی ملتی چلی گئی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا فرمان، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اسلام کا اعلان کروں گا. اور اب علل اعلان کعبے میں 2 صفیں بن کر جا رہی ہیں، اور ایک صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت حمزہ، دوسری صف کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. وہ جملے ارشاد فرمائے کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اب وہ سامنے آ کے روک کے دکھائے. اور اب علل اعلان نماز ہو رہی ہے، اور وہ مسلمانوں میں ایک رمق آ گئی نا. یعنی جب یہ تکبیر، نعرہ تکبیر بلند ہوا تو کتابوں میں الفاظ لکھے مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. اتنی بلند آواز سے صحابہ کرام خوش ہو کر انہوں نے نعرہ لگایا. سبحان اللہ. اس پہلا موقع تھا. آئے ہائے. اب علل اعلان، اب تو دھوم دھام سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھا اور کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو لے کر چلتے رہے، مظالم بھی ہوتے رہے، بچاتے بھی رہے. ایک وقت ایسا بھی آگے جا کے آیا کہ پھر ورقہ بن نوفل نے جو کہا تھا کہ مکہ چھوڑنا پڑے گا، مکہ بھی چھوڑنا پڑا. یہ قافلہ مدینے کو پہنچا. ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیں گے تو آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. سلسلے کے شروع میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائیے کہ عمر مبارک کتنی تھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ جواب ہے 40 سال. اور صحیح جواب دینے والوں کے نام: غلام شبیر اتاری مرکز الاولیاء، بنت شاہد اتاری اٹلی، خالد محمود اتاری برمنگم UK، ام مدثر باب المدینہ، محمد اقبال حبیب باب المدینہ، بنت لئیک اتاریہ باب المدینہ، بلال حسین UK، زبیر شاہ دبئی، محمد شمعون اتاری UK، تسلیم اتاری باب المدینہ، زبیر رشید UK، عدنان زمزم نگر، بنت جمیل باب المدینہ، عمر فاروق اسپین، منظور حسین اتاری اٹلی، فرحان انور باب المدینہ، حسنین فرانس، بنت مشتاق UK، بنت عبد الکریم باب المدینہ، شبیر حسین باب المدینہ، شاہد انور اسپین، ام عمر مانچسٹر UK، محمد طارق باب المدینہ، ام حسان خانیوال، احمد رضا طارق باب المدینہ، محمد عارف باب المدینہ. تو ان سب کے درمیان قرآن دازی کرتے ہیں. آج مدنی چیک کس کو جائے گا؟ چلیں حضرت آپ نکالیے، بتائیے کہ کس کا نام نکالتے ہیں. سر اس میں وہ خالد UK، یہ شاید خالد مدنی ہے جو وہاں یہ کورس کروا رہے ہیں. اچھا وہی ہیں. چلیں آپ کا حسن ظن ہے، خالد تو بہت سارے ہوں گے UK میں. سر یہ برمنگم والے وہی ہیں، وہیں پر کورس ہو رہے ہیں. جی. تسلیم اتاری باب المدینہ. تسلیم اتاری باب المدینہ، آپ کو مبارک ہو. مدنی چیک آپ کو انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. ہم سے رابطہ کر لیں اور اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے. انشاءاللہ آپ تک یہ مدنی چیک پہنچایا جائے گا. کچھ رسائل دکھا رہے تھے حضور آپ. آج جو ہماری گفتگو اس میں اکثر حصہ وہ ہے جو مظالم اسلام کا، یعنی اسلام پر اور مسلمانوں پہ، معاذ اللہ مسلمانوں پہ جو مظالم کیے گئے اس پر ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے جو قربانیاں دیں اور مظالم جھیلے، اس پر ہم نے کچھ سلسلہ کیا، لیکن یہ اس کی ایک جھلک ہی پیش کر سکیں. بالکل ایسا ہی. تو امیر اہل سنت نے 2 رسائل، بھیانک اونٹ، اگر یہ آ جائے اسکرین، جی اسکرین پر دکھا دیں میری رسالہ. جی بھیانک اونٹ اور بڈھا پجاری. جی یہ دونوں رسائل اسی ٹاپکس پر ہیں. مختلف روایات ہیں اس میں، اور اس میں بڑا زبردست امیر اہل سنت نے رقت انگیز اور عاشقانہ انداز میں کلام کیا. تو اس کو اگر ناظرین ہمارے لیں اور پڑھیں اور گھر والوں کو سنائیں، مدینہ بڑی رقت انگیز محفل اپنے گھر میں منعقد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ناظرین آپ نے ان رسالوں کو بھی دیکھ لیا. اس کو حاصل کریں. دعوتاسلامی.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا کہنا ہے سلسلہ ختم کرنے سے پہلے
کالز بھی لے لیجیے جی. یہ جو مظالم کی بات چلی صرف اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جی شامل ہے کہ جن پر مظالم ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیسی دلجوئی کی. اللہ والوں کی باتیں اس کے اندر مقبلۃ المدینہ کی جو شائع کردہ کتاب ہے اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ سبقت لے گئے. میں محمد ملک عرب سے، سلمان ملک فارس سے، سہیب ملک روم سے اور بلال ملک حبشہ سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت بلال کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. بہت سارے واقعات میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. کچھ کالز، آپ کی دلجوئی کی نیت، ساری فرمائشیں شاید ہم نہیں لے سکیں گے، لیکن ایک مجھے فرمائش آئی ہے اور میں سوچتا ہوں اس کو ہمیں پوری کرنی چاہیے. ہمارے غلام یاسین بھائی ہیں، بہت سینئر اسلامی بھائی ہیں ہند سے. وہ کہتے ہیں آپ اپنے سلسلے کا اختتام مرحبا والی نعتوں سے کیا کریں. یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے اینڈ میں ہمیں کچھ ربیع النور کے حوالے سے کچھ نعروں کے ساتھ، تو انشاءاللہ روزانہ ہم آخر میں سلسلے کے اختتام سے پہلے چند منٹ انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی مل کر دھومیں مچائیں گے. لیکن آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں پرچم جلدی سے اپنا سنبھال لیجئے، تیار ہو جائیں. پہلے کچھ کالز اور پھر مرحبا یا مصطفیٰ. جی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عرفان بات کر رہا ہوں اٹلی سے. تو ہم یہاں پہ آپ کا مدنی چینل کا پروگرام سن رہے ہیں. اس میں ہم یہ نعت سننا چاہتے ہیں حاجی مشتاق اطاری کی، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. تو میرے بہت سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اٹلی میں. یہاں پہ ہم تقریباً 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ اس وقت تقریباً 1 کا ٹائم ہو چکا ہے. روم سے بات کریں، لوینیو سے. تو حضرت صاحب کے ہم سب مرید بھی ہونا چاہتے ہیں، اور برائے کرم مہربانی فرما کر یہ آپ ہماری جو خواہشیں پوری کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مرحبا. آپ نے جمع ہو کر یہ سلسلہ دیکھا، مدنی مذاکرہ بھی اسی طرح جمع ہو کے دیکھا کریں. اگلی کال دے دیجیے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ عرض ہے کہ مدنی چینل کی برکت سے نیک گنہگار بندہ جو پہلے راتوں کو جاگ کر بعض دوسرے چینل دیکھا کرتا تھا، آج کل اور پچھلے کئی مہینوں سے اب میں رات کو جاگ کر مدنی چینل دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد رکھے، باپا کو سدا آباد رکھے، مدنی چینل کو بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں. مدنی چینل دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے. سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد. بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم ایاز اختاری میامی یو ایس اے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کر رہے ہیں. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جس سلسلے میں بھی آپ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ اس کو مدینے کے 4 چاند لگ جاتے ہیں. آپ بلا شبہ فیضان ہیں میرے پیر و مرشد کا. اللہ عز و جل آپ کو مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو بالخصوص یہ سلسلہ تو آپ کا ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ ذہنی آزمائش کا جو تھا اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو اس کا فائنل ایپیسوڈ تھی الحمدللہ، وہ میں کہتا ہوں کہ پتھر سے پتھر دل بھی جو ہے وہ دیکھ کے اس کی آنکھیں نام ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو سچا عشق عطا فرمائے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا حضور. کافی ماشاءاللہ معلوماتی سلسلہ ہے، علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اور آپ نے بھی وضاحت تو کر ہی دی ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اٹلی والوں نے جمع ہو کر کون سی نعت کی فرمائش کی تھی؟ وہ مرید ہونے کے لیے انہوں نے. اچھا، چلے وہ مرید ہونا چاہتے ہیں تو چلے سروس آ گئی ہے. مرید ہونے کے لیے SMS سروس بھی موجود ہے. تو سب آپ کروا دیں تو وکیل اتار بھی ہیں ماشاءاللہ. چلے انشاءاللہ جو اسلام میں مرید ہونا چاہتے ہیں تو جس طرح میں کہتا جاؤں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں دہراتے جائیں انشاءاللہ. تو امیر اہل سنت کے ذریعے
قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ جو مرید ہوئے ہیں وہ اس کو حاصل کر لے، dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لے. اور یہ ماشاءاللہ بڑے پیارے وظائف امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے عطا کیے ہیں. کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، بہت سارے وظائف لوگ پوچھتے رہتے ہیں. شجرہ آپ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے مل کر کچھ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے ہیں انشاءاللہ. جھنڈا تیار کر لیجئے بھائی، جہاں جائیں آپ، گھر میں بھی اٹھا لیجئے. میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے. حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے، حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور گئے، اس
اس طرف بھی ہر طرف کی نور گئے ذرہ ذرہ نور والا آیا گئے آ گیا وہ نور والا آیا گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا